کیا آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا اسرائیل کے خلاف کیوں کھڑی ہے؟ آخر اسرائیل نے ایسا کیا کیا ہے کہ اسے مجرم کہا جا رہا ہے؟ اس کہانی کی جڑیں بہت ہی گہری اور تکلیف دہ ہیں، اور اس میں ایسے پہلو ہیں جو اکثر میڈیا پر بیان نہیں ہوتے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیل کا وہ کون سا چہرہ ہے کہ جس کی وجہ سے لاکھوں فلسطینیوں کو درد، خوف اور ناانصافی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ عزیزان محترم، یہ مسئلہ محض زمین کا نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس میں فلسطینیوں کو بار بار اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے، ان کے حقوق کو پامال کیا گیا ہے اور انہیں ظلم و جبر کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آج کے حالات نے اس مسئلے کو مزید شدت دی ہے۔ آئیے اس کہانی کے اس رخ کو دیکھتے ہیں کہ جو اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ عزیزان محترم، تاریخ کی شروعات بہت قدیم زمانے سے ہوتی ہے۔ ہزاروں سال پہلے یہاں یہودیوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی آباد تھے۔ یہ علاقہ فلسطینیوں کا بھی تھا، مگر جب 1917 میں برطانیہ نے بلو فورٹ ڈکلیریشن جاری کی اور یہودیوں کو یہاں بسنے کی حمایت کی تو فلسطینیوں کے لیے ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ عزیزان محترم، یہ بلو فورٹ ڈکلیریشن فلسطینیوں کے لیے ایک پہلا دھچکا تھا، کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کی زمین پر قبضہ ہونے والا ہے، مگر یہ صرف ایک آغاز تھا۔ راحوا يعبي معايا ميه، يعني لو يفتحوا الكاميرات بيشوفوا هم ناقلين الاسطول لاولاد عشان عزیزان محترم، 1947 کے اندر اقوام متحدہ نے فلسطینیوں کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی، ایک یہودی ریاست بنانے کی اور ایک فلسطینی ریاست بنانے کی۔ فلسطینیوں نے اسے قبول نہیں کیا، کیونکہ یہ ان کے حقوق کے خلاف تھا۔ عزیزان محترم، 1948 میں اسرائیل نے جبراً اپنا قیام کیا اور اس کے ساتھ ہی لاکھوں فلسطینیوں کو زبردستی ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، انہیں جلا وطن کر دیا گیا، اور فلسطینی آج تک اسے جلا وطنی کے صدمے سے سہ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے مغربی کنارے غزہ، گولان ہائٹس اور مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ عالمی قوانین کے مطابق یہ فلسطینی علاقے ہیں، مگر اسرائیل نے یہاں ہزاروں یہودیوں کی بستیاں بنا دی۔ عزیزان محترم، ان بستیوں کی تعمیر مجرمانہ قبضے کا ایک اور ثبوت ہے۔ فلسطینی زمین پر زبردستی قبضہ کر کے وہاں اسرائیلی بستیاں بسانا، فلسطینیوں کی زندگی کو مزید مشکل بنا دینا، یہ سب اسرائیل کی مجرمانہ رویہ کا حصہ ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ اسرائیل نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور غزہ میں کس طرح سے تباہی کی۔ غزہ پر حملے، محاصرے اور بے گناہ لوگوں کا قتل، یہ سب اسرائیل فوج کے مظالم ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کو دنیا کے سب سے بڑی جیل بنا دیا ہے۔ یہاں کے لوگوں کو بنیادی سہولتیں تک رسائی نہیں ہے، اور اسرائیل حملے ہزاروں معصوم فلسطینیوں کی جان لے چکے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ سب انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے، مگر اسرائیل نے ہمیشہ اپنی طاقت کا استعمال کیا اور بین الاقوامی قوانین کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے مسجد اقصیٰ اور مذہبی مقامات کی بے حرمتی کے بارے میں۔ عزیزان محترم، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا ایک مقدس مقام ہے، مگر اسرائیل نے اس پر بھی اپنے قبضے کی کوشش کی ہے۔ فلسطینی مسلمانوں کو ان کی عبادت کا حق سے روکا ہے، اور اسرائیلی پولیس کے حملے بار بار ان مقامات کی بے حرمتی کرتے رہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے جذبات اور حقوق کی کھلا خلاف ورزی ہے۔ اب جب اس طرح کے معاملات سامنے آئے ہیں تو مسلم ممالک میں احتجاج اور اسرائیل کے خلاف مظاہرے شروع ہو چکے ہیں۔ مسلم دنیا کے لوگ فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیل کے اس مجرمانہ رویے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی تنظیمیں بھی
اسرائیل کے ان جرائم کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں، مگر اسرائیل مسلسل طاقت کے نشے میں ان کی آواز کو دبا رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اسرائیل کا کردار صرف ایک ریاست کا نہیں بلکہ ایک ایسے قابض و ظالم کا ہے کہ جس نے فلسطینیوں کے حقوق اور ان کی سرزمین کو بار بار پامال کیا ہے۔ اسرائیل کے جرائم ایک کھلی حقیقت ہے اور فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والے مظالم پر پردہ ڈالنا ممکن نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آج دنیا اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ اسرائیل کو اس کے مجرمانہ افعال کے لیے جوابدہ ٹھہرایا جائے۔ امن تبھی ممکن ہوگا جب انصاف اور حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والے ان مظالم کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے تاکہ ایک منصفانہ اور پرامن حل ممکن ہو سکے۔ عزیزان محترم، آج کے بعد اس چینل پر اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کو اپلوڈ کیا جائے گا۔ اگر اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کے سامنے کوئی بھی نئی معلومات حاصل ہوئی ہیں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے اس چینل ملک زعیم عباس آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔